السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنیں گے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آئے، تو ان کو کیا کیا تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے کیسے اس پر صبر کیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کن صحابی نے آزاد کروایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو چلیے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مصاحب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جاؤ اور زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، عذاب دینے والے تھک جاتے عذاب دے دے کے۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا اور کبھی اوروں کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ تو آزاد کنہوں نے کروایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ فائدے میں لکھتے ہیں، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ ان کو گلیوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کا کہ رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ تو ناظرین، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تھا کہ انہوں نے دین کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی مشقتوں کا سامنا کیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا، محبت تھی کہ سب کچھ برداشت کیا لیکن کلمہ نہ چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے
کہ ہم بھی جو آزمائش آئی اللہ کی طرف سے اس پر صبر کریں اور دین پر ڈٹے رہیں، ایمان پر ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔